اب آئیے دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم کی جائے اور آپ کی ملاقات ایک ایسے خطیب و ادیب سے کرا دی جائے جس کی خطابت سے ہزاروں نوجوانوں مسلمان راہ راست پر آئے ہوں، جس کی زندگی کا مشن اور مقصد یہی ہو کہ ایک دیندار معاشرے کی تشکیل کی جائے۔ میری مراد خطابت فلک خطابت کے نیر تابہ عالی جناب حضرت مولانا نجیب الحسن صاحب صدیقی ناظم اعلیٰ مدرسۃ الحرم رحمان کھیڑا لکھنؤ سے میں اس شعر کے ساتھ استقبال کروں گا کہ پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ حضرت والا سے التماس ہے کہ حضرت والا کچھ نصیحانہ انداز میں ہم سب کو جو ہے نصیحت فرمائے، اس کے بعد حضرت والا دعا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہت ہی قابل احترام میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کے جلسے میں بہت قیمتی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ گاؤں کے اعتبار سے آدھی رات ہو چکی ہے، اور بلکہ گاؤں میں تو بہت جلدی رات ہو جاتی ہے، سونے کا وقت ہے، اور آپ سب پورے انہماک کے ساتھ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف اور آپ کے گاؤں کی طرف ضرور متوجہ ہوں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین آسان ہے اور دین پر چلنا بھی آسان ہے۔ دین ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اللہ نے اس دین کو فطرت کے قریب بنایا ہے اور فطرت کے موافق بنایا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت اسلام کی فطرت ہے، ایمان کی فطرت ہے۔ جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کر آ رہا ہے تو وہ مسلمان بن کر پیدا ہو رہا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ، اس کے اماں ابا، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانی، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا کسی اور دوسرے مذہب کا ماننے والا اس کو بنا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین فطرت سے قریب ہے، اور دین پر جو عمل کرتا ہے اور دین پر جو چلتا ہے اس کو دین آسان لگنے لگتا ہے۔ مثلا جو نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نماز جماعت سے پڑھنے کی عادت ڈال لی۔ جو نماز کبھی قضا نہیں کرتا ہے، خدا نخواستہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نماز کو اپنے لیے آسان بنا لیا ہے کہ نماز پر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب بندے مومن نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے مالک سے باتیں کرتا ہے، اس کا شعور اور ادراک اس کو ہوتا ہے۔ اس احساس سے جب نماز پڑھتا ہے تو نماز آسان لگنے لگتی ہے۔ اور جب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو اس کو نماز بہت زیادہ مشکل لگنے لگتی ہے۔ عشاء کی نماز میں جانا، وضو کرنا، سردی کا زمانہ ہو، ہاتھ دھونا، پھر منہ دھونا، پھر پیر دھونا، اور اگر اپنے موزے پہنے ہوئے موزے اتارنا اور وضو کرنا اور پھر نماز کے لیے جانا بہت مشکل لگتا ہے۔ فجر میں اٹھنا گرم گرم بستر سے، اور گرم گرم بستر سے اٹھ کے وضو کرنا اور نماز ادا کرنا مشکل لگنے لگتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو مشکل بنا لیا، ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت اپنے اندر نہیں پیدا کی ہے، اس لیے نماز جیسا عمل ہمیں مشکل لگنے لگتا ہے۔ اور جب ہم اس حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں اور پا لیتے ہیں کہ اس عمل پر اللہ یہ بدلہ دیتا ہے، اس عمل پر اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اس پر ہم یقین کرتے ہیں، تو ہمیں وہ عمل ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارا گھر، سب کچھ ہم اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمہارے ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کام کرتے، اگر تاجر ہو تو تجارت کرتے ہوئے، اگر کھیتی کسانی کرتے ہو تو کھیتی کسانی کرتے ہوئے، دنیا کے کسی بھی فن سے اور کسی بھی کام سے تعلق رکھتے ہو تو اس کو کرتے ہوئے تمہارے اندر یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف ہمارا کوئی قدم نہ اٹھ جائے، اس لیے کہ ہم کو آخرت کی طرف جانا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل کا ذکر چل رہا ہے۔
انہی آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا کہ ان کی موت کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کیا بات کہی اور ان کے اندر کیا احساس تھا اس وقت۔ آج ہماری زندگیاں ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو 24 گھنٹے میں شاید پورے کے پورے 24 گھنٹے ہمارے ہائے دنیا کرنے میں لگے رہتے ہیں، آخرت کے لیے شاید ہم سوچتے نہیں۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کیا ہو، ہمارے بچے کیسی زندگی گزاریں گے، مرنے والا باپ یہ نہیں سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کتنی جاگیر چھوڑی ہے، کتنی وراثت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جس رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، جو جینے کے لیے سانس دیتا ہے، اس نے رزق کا ذمہ لیا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنا کر دیں۔ اگر اس کے لیے ہمیں بے ایمانی بھی کرنی پڑتی ہے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں، بے ایمانی بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس کا تو دور دور تک کہیں عطا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مرتے وقت الا ماشاءاللہ کہ جن کا دین سے بہت تعلق ہے، زندگی دین پر گزری ہے، تو ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بچے گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا پورا گھرانہ نبیوں کا ہے، حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسماعیل نبی، حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب نبی، وہاں کیا اس کا شائبہ ہو سکتا تھا کہ بچے گھر میں پلنے والے، نبی کے گھر میں پلنے والے، نبیوں کا ذکر سننے والے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ سننے والے، اللہ کی باتیں سننے والے، اچھائیوں کا ذکر اور برائیوں سے نفرت سننے والے اور ان پر عمل کرنے والے، کیا وہ شرک کر بیٹھیں گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت تھے، موجود تھے، اس وقت کہ تم گواہ ہو جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آ گیا تھا؟ اور حضرت یعقوب کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے نہیں کہا کہ فلاں کے نام یہ کر رہے ہیں، فلاں کے نام یہ کر رہے ہیں اور فلاں ایسا کرے، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں سے ایک عہد و پیمان لیا، گھر کے اپنے لڑکوں سے، لڑکیوں سے، اپنے پوتوں سے، نوازوں سے، اور یہ کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اتنا ان پر غلبہ ہو گیا تھا آخر میں کہ اگر کوئی پوسٹر تیار کیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اس میں ذرا سی ایک جملے کی جگہ خالی ہے تو میں کہوں گا اس میں لکھ دو ما تعبدون من بعد۔ ہر باپ، ہر دادا، ہر نانا، ہر وصیت کرنے والا اپنے بچوں کو حضرت یعقوب کی وصیت کرے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا اپنے بچوں سے، اپنے گھر کے افراد خاندان سے، ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگیوں سے دین نکل جائے، تمہاری زندگیوں میں شرک آ جائے، کفر آ جائے، اللہ کی وحدانیت کو تم چھوڑ دو، اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو اور تم دنیا کے بکھیڑوں میں پڑ جاؤ۔ ما تعبدون من بعد، تو ان بچوں نے جو نبی کے گھر کے بچے تھے، جو ان کی گود میں پلنے والے تھے، انہوں نے جواب بھی ویسے ہی دیا اور یہ کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کو کیا شک و شبہ ہے کہ ہم آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں گے جو آپ نے ہمیں دین سکھایا؟ آج ہم دین سکھاتے بھی نہیں، دینی تعلیم کا انتظام بھی نہیں کرتے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دینی تعلیم سے ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے، دینی تعلیم ہمیں پور بنا دے گی،
ہمیں پیچھے ڈھکیل دے گی۔ آج دشمنان اسلام جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی اپنے مدرسوں سے اور دینی مکاتب سے کم دشمنی نہیں کی۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہمارے مدرسوں میں پڑھانے والے اور ہمارے گاؤں میں جو مکتب قائم ہیں ان کے مدرسین کتنے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر چٹکی کی ہانڈی رکھ دی جاتی ہے کہ عورتیں اس میں چٹکی ڈال دیں، آٹا ڈال دیں، تو وہ بھی ہفتہ بھر میں ایک اتنی ہانڈی 1 کلو 1.5 کلو کی بھر نہیں پاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے دین سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے بچے دین پڑھیں گے تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، ہم تو اپنے بچوں کو کام سکھائیں گے، چاہے وہ جھوٹ بولیں، سچ بولیں، دھوکہ دیں، اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کریں، ہم اپنی شادیوں پر پیسہ اڑائیں گے۔ ہمارے گھروں میں شادی ہوگی، ہم قرض لے لیں گے 10 لاکھ روپے، لیکن اپنی شیخی میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ آج کبھی ہم نے کیا تصور کیا ہے کہ ہماری بے دینی کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے، جہیز کی ناپاک رسم کی وجہ سے ہماری کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، اس لیے کہ جہیز کے بھوکے اجدے اور جہیز کے بھوکے بھک منگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو گاڑی ملے گی تو ایسے گھر میں رشتہ کریں گے، ان کو رقم ملے گی تو ایسے گھر میں رشتہ کریں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے؟ ہم نے کبھی جائزہ لیا اور کبھی آپس میں اس کا مذاکرہ کیا؟ ما تعبدون من بعدی، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی، آپ نے اپنے گھر کے بچیوں کی بھی شادیاں کی، صحابہ کرام کی بھی شادیاں ہوئی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ ان پر کچھ نشانی نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا بات ہے عبد الرحمن، کیا شادی کر لی؟ مدینہ منورہ آج کا مدینہ نہیں، اس زمانے کا مدینہ، چھوٹا سا مدینہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے کہ ارے اتنے گستاخ ہو، ہم کو تم بارات میں نہیں لے گئے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا نکاح کر لیا ہے تو ولیمہ بھی کرو۔ ولیمے کو بھی جس کے پاس پیسے ہیں اس نے سمجھ لیا کہ ہم مادر پدر آزاد ہو گئے، چاہے جتنی فضول خرچی کر لیں، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہماری اولاد کہیں بے دین نہ رہ جائے، کہیں ہمارے گھروں میں دبے پاؤں دیو مالائی تہذیب نہ داخل ہو جائے۔ آج خبریں آتی ہیں بچیاں مرتد ہو رہی، لڑکیاں مرتد ہو رہی، کوئی ان کو مرتد کرنے والا نہیں ہے، ہم اس کے جواب دہ اور اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، ہم نے اپنے گھروں میں یہ احساس نہیں پیدا کیا کہ ہماری بچیاں دین سے جڑ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ تعلیم کا انتظام ہوگا تو لڑکوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے نبی، اسی طرح آپ عورتوں کے بھی نبی ہیں، اور جس طرح مردوں کے لیے دین سیکھنا ضروری، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دین سیکھنا ضروری۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، تو ان کے بچوں نے، پوتوں نے، نواسوں نے، افراد خاندان نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ جانتے ہیں آپ کی گود میں ہم پلے ہیں، ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی، ابراہیم کے، اسماعیل کے اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے اور اسی رب کا دم بھریں گے، اس کے علاوہ نہ کسی کو معبود مانا ہے اور نہ مانیں گے، مرتے دم تک اسی کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے کس جذبے سے پوچھا ہوگا کہ بچوں اگر تم سے غلطی ہوئی تو ہماری قبر پیٹھ میں نہیں لگی،
جب تک ہمارے اندر، مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر، پورے سماج اور معاشرے میں جینے والے افراد کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا کہ اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی دینی تعلیم کی اور دین کی فکر کرنے والے نہ بن جائیں، تب تک معاشرہ اور اس کی صحیح چولیں اور معاشرہ صحیح سمت میں چلنے والا نہیں ہوگا۔ میں اس موقع پر اپنی ماؤں بہنوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ماؤں بہنوں، تمہاری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے، اس کے رسول نے تمہیں گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ ذرا تم اگر پڑھنا نہیں جانتی ہو تو تم ان سے سنو جو پڑھنا جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ بچی کی پیدائش پر لوگوں کی بھویں چڑھ جاتی تھی، چہرے بگڑ جاتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ بھی کہہ دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا، کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ دفن کیا گیا، تو زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بچیاں۔ عورتوں کا وجود ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ سلام ہو نبی پاک علیہ السلام پر، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو کہ انہوں نے عورتوں کی حیثیت کو اجاگر کیا اور فرمایا جس کے 2 بچیاں ہوں، جو 2 بچیوں کی کفالت کرے، ان کو علم سکھائے، دین سکھائے، ان کی تربیت کرے اور وہ بڑی ہو جائیں، فرمایا جنت میں وہ میرے اس طرح ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، اس کو میری قربت نصیب ہو جائے گی۔ عورتیں کیا حال میں تھیں؟ آپ نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ میری بہنوں اور میری ماؤں، گھر کا کاروبار آپ سے چلتا ہے۔ آپ مردوں سے جو ضد کر لیتی ہیں، اچھے کپڑے چاہیے تو مرد مجبور ہو جاتا ہے، آپ کو آخر میں بیچارہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، تم کو کپڑے چاہیے تو ہم لا کے دیں گے، تم کو چپل چاہیے تو لا کے دیں گے۔ کیا آپ یہ فکر نہیں کر سکتی ہیں کہ اپنے گھر کے مردوں کی اور اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرنے والی بن جائیں، باپردہ بن جائیں، حیا کی فکر کرنے والی بن جائیں، عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی بن جائیں؟ بے پردگی اگر آپ مٹانا چاہتی ہیں تو آپ کام کریں گی تبھی بے پردگی مٹے گی۔ اس کے لیے مائیں بہنیں اپنے ہفتے کا معمول بنا لیں کہ کسی گھر میں ایک اجتماع کر لیا کریں، کوئی کتاب پڑھ لی جایا کرے، صحابیات کے قصے سن لیے جایا کریں، حضرات ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے قصے سن لیے جایا کریں، اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گا۔ حیا کے قصے سامنے آئیں گے تو بچیوں میں حیا کا دامن تھامنے کی ذمہ داری سامنے آئے گی اور وہ اپنے پردے کی فکر کرنے والی بن جائیں گی۔ ورنہ آج تو معاشرہ ایسا ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں کو آزاد کر دیا گیا ہے اور عورتوں پر ظلم کرنے والے، عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے والے، عورتوں کی کمائی کھانے والے سب سے زیادہ چیختے ہیں کہ اسلام نے عورت کا حق نہیں دیا، اسلام نے تو گھر کی ملکہ بنایا، اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب پہلے کا ہو، اب کا ہو اور قیامت تک کوئی مذہب عورت کو حق نہیں دے سکتا جو حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اور آپ کی پاک ذات نے دیا۔ اس لیے ماؤں بہنوں آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ کا درجہ بلند ہے۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا
تیری ماں. پھر انہوں نے کہا تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تمہارا باپ. ماں کے قدموں تلے جنت رکھتی ہے. اللہ نے ماں کی خدمت جو نہیں کرتا ہے اللہ کی طرف سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے بچوں کی تعلیم کی بھی تربیت کی بھی. جب عورت گھر میں کوئی فیصلہ لیتی ہے بچے باپ کہتا رہتا ہے حافظ جی کہتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک ماں یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ نہیں مجھے پڑھا کے رہنا ہے، مجھے بچے کو تعلیم دلا کے رہنا ہے، مجھے بچے کو حافظ بنا کے اللہ کے ہاں قیامت کے دن تاج کا مستحق بننا ہے، تو اللہ اس ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اس ماں کی تڑپ کی وجہ سے بچے کی تعلیم کو آسان بنا دیتا ہے. اس لیے آخری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ بزرگوں بھائیوں، گاؤں میں یہ جلسہ آپ نے کیا ہے بہت مبارک، بہت مبارک. کہیں ایسا نہ ہو کہ جلسہ سن کر سارے سنی بن کر چلے جائیں اور پھر ایسے سن ہو جائے کہ پھر دوسرے جلسے ہی میں دین کی بات ہو. دین سے تعلق ہوگا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. دین داروں سے تعلق ہوگا تو اللہ کی رحمتیں آپ کی بلائیں لیں گی. پہلے ہوتا تھا گاؤں میں علماء آتے تھے، اللہ کے نیک بندے آتے تھے، لوگ ان سے ملتے تھے، اپنے گھروں میں لے جاتے تھے، ان کا بیان سننے کے لیے آتے تھے. آج یہ ساری چیزیں، آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا شیطانی آلہ موبائل ہے اس نے ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم کر دی. اب تو ایک تقریروں میں عام طور پر جلسوں میں لائیو بھی چلا دیا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اپنے موبائل گھروں پہ لگا کر لائیو دیکھتے ہیں، جلسے میں آنے کی زحمت نہیں کرتے. اور بعض لوگ سوچتے ہیں محفوظ ہو جائے گا سوشل میڈیا پر، مولوی صاحب کا بیان ہم بعد میں سن لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے سننے کی. تو اس لیے یہ جلسے، یہ دین کی مجلسیں، یہ دین کی محفلیں، یہ ملنا، یہ جمع ہونا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں اور اس پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ مجلسیں اللہ کی رحمت کی مستحق قرار دے دی جاتی ہیں. اللہ کرے ہماری یہ محفل اور ہمارا یہ آج کا جلسہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا بنے، اور ہم ان جلسوں کے ذریعے، دین کے ذریعے، چھوٹے موٹے اختلافات، دیکھیے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے نا، آواز تو آئے گی، اختلاف بھی ہوگا، کہیں کسی سے کوئی بات بھی ہو جائے گی، لیکن بات ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو دل میں رکھ کر گھومنا اور پھر اس کو دل پہ لیے رہنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، الیکشن کی وجہ سے، ووٹ کی وجہ سے، پارٹی بندی کی وجہ سے اپنے رشتوں کو بھاڑ میں جھونک دینا اور اپنے رشتوں کو تہہ تیغ کر دینا اور اپنے رشتوں کو قلع کما کر دینا، یہ کہیں سے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اس لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، اور ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. ہم شکایت کرتے ہیں فلاں ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، فلاں ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، کوئی حاوی نہیں ہے. میں قسم کھا لوں تو حانس نہیں ہوں گا. اگر ہم ایک ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اللہ ہمارے آنے کو بھی قبول فرمائے، کہنے کو بھی قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اللہ آپ کے یہ بندے بندیاں آپ کے دین کے نام پر آپ کے اور آپ کے نبی کی باتیں سننے کے لیے اے اللہ اتنی سرد رات میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ آپ کے در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں اے اللہ آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دے اپنا کرم فرما دے اے اللہ آپ کے کرم کے ہم سب بھکاری ہیں اللہ اپنا کرم فرما دے اللہ 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 ہم سب پر اپنی رحمتوں کی نظر فرما دے اے اللہ اپنی رحمتوں کی نظر فرما دے اللہ اللہ ہمارے جو اعمال ہیں انہوں نے آج ہم کو کہاں پہنچا دیا ہے اے اللہ ہم حاشیے پر پہنچ گئے ہیں ہر شخص جو اٹھتا ہے وہ ہمیں دھتکار دیتا ہے اور ٹھوکر مار دیتا ہے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا لیجئے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا لیجئے اللہ اپنے سے لو لگانے والا بنا دیجئے اے اللہ اپنے سامنے مانگنے والا اور اپنے سے لو لگانے والا اور دوسرے دروں سے اے اللہ کہیں سے کوئی امید رکھنے والا نہ بنائیے اپنے ہی پر یقین رکھنے والا بنا دیجئے اے اللہ اس گاؤں میں اے اللہ جن لوگوں نے جلسہ کیا دین کے نام پر تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے تیری باتوں کو سنوانے کے لیے اے اللہ ان کو قبول فرما جس نے جس طرح حصہ لیا دامیں درمیں قدمیں سخنیں جس نے کچھ کہہ کر اپنی زبان سے خیر کے کلمے کہے اللہ اس کو بھی قبول فرما جس نے پیسہ دیا اس کو بھی قبول فرما جس نے کوئی کام کیا اس کو بھی قبول فرما اور اے اللہ جو لوگ چل کر آئے سننے کے لیے شرکت کی انہوں نے جلسے میں اے اللہ ان کو بھی قبول فرما دے اے اللہ جو باتیں کہی گئیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ دین پر جینا اور دین پر مرنا ہمارے لیے مقدر فرما دے اے اللہ حالات کیسے بھی ہوں کس طرح کے بھی ہوں اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما دے ایمان پر استقامت نصیب فرما دے اے اللہ سیدھے راستے کی ہم سب کو اے اللہ رہنمائی فرما دے سیدھے راستے پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے اے اللہ یہ جو صنف نازک جو ہمارے سماج کا کمزور طبقہ اے اللہ مائیں بہنیں بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اے اللہ اپنے دوپٹے پھیلائے ہوئے اپنی چادریں پھیلائے ہوئے بیٹھی ہیں اللہ ان کے واسطے سے ان کی کمزوری کے واسطے سے آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے اللہ ان ماؤں بہنوں کو اپنے گھروں میں روشنی بنا دے اے اللہ ایسا چراغ بنا دے جس کی روشنی پڑوس میں بھی جائے اے اللہ ان کو ہدایت کا چراغ بنا دے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی مائیں بنا دے اے اللہ ان کی گودوں سے ایسے افراد تیار ہوں ان کی تربیت اور تعلیم میں جو دین کا بیڑا اٹھانے والے ہوں دین کے لیے مجاہدہ کرنے والے ہوں اے اللہ جو صرف اپنے گاؤں نہیں بلکہ پوری آبادیوں کی قسمت بدل دینے والے ہوں اے اللہ ان ماؤں بہنوں کی گودوں سے ایسے افراد تیار فرمانے مقدر فرما دے اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما اے اللہ ہمارے پورے معاشرے میں جوان بچوں کو بچیوں کو سب کو
حیا اور شرم نصیب فرما، عفت و عصمت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔